الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے جس کے متعلق اور جس کے فضائل کے متعلق ہم نے گزشتہ اتوار کو چند احادیث سنی. قرآن کریم کی صورتوں میں کچھ صورتیں مکی ہے، کچھ صورتیں مدنی ہیں. مشہور قول کے مطابق مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، مکی صورت وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. لیکن یہ صحیح جو ہے اس کی تعریف نہیں ہے. مکی صورت ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، جس کی 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے، 6021 کلمات ہیں، جیسا کہ گزشتہ بتایا گیا. اس سورت مبارکہ کے فضائل میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام البقرہ، بقرہ جو ہے یہ کوہان ہے، بلندی ہے قرآن کریم کی. اس سورت مبارکہ کی ہر سورت کے اوپر 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں. 80 آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آیت پر 80 جو ہے فرشتے نازل ہوتے تھے. یہاں تک کتنی مبارک صورت ہے. اس کے مضامین جس میں توحید کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر بنو اسرائیل کا ایک بہت اہم واقعہ ذکر کیا ہے، اور اسی نسبت کے اوپر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان گوز مار کر بھاگتا ہے. اس کو جہاں وہاں رہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس لیے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بہت بہت عظیم فضیلت والا رکوع ہے، جس کی جو آیت کریمہ آمن رسول سے جس کی فضائل میں آتا ہے کہ آدمی یہ پڑھ کر سو جائے آمن رسول سے لے کر منصورن علی القوم الکافرین، تہجد کی نیت ہو بیدار ہونے کی، اور یہ سورت کی آیت پڑھ کر سو گیا، تو اگر تہجد میں آنکھ نہیں کھلی یا کھلی لیکن سستی میں جو ہے وہ ابھی اٹھ رہا ہے اور تہجد کا وقت نکل گیا، تو بغیر تہجد پڑھے اس کو اللہ تہجد کا ثواب دے دیتے ہیں. یہ سورت کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اس کی فضیلت ہے جو احادیث میں بیان کی ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع ہے. اس کا جو ہے شروع الف لام میم سے ہوتا ہے. یہ حروف مقطعات ہے جس کے متعلق اللہ عالم مراد، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، اس کے رسول ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں. ان دونوں کے درمیان یہ راز ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک کوڈ ورڈز ہوتا ہے. قرآن کریم کا یہ کوڈ ورڈز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو چھپا کے رکھا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں ذکر کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ذالک عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز دور بتانی ہو تو اس کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، اور نزدیک بتانے کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم حالانکہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود ھذا استعمال کرنے کے ذالک استعمال کیا۔ اس میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے یہ قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اس میں اشارہ بعید استعمال کیا ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، یہ ایک ایسی منظم اور مضبوط کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ شک دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کتاب کے اندر کچھ گڑبڑی ہو تو پھر وہ جو ہے تردد والی، کنفیوژن والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو کتاب میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو غلط ہو۔ اور کیوں ایسا؟ کیونکہ آگے ہی ایک آیت آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے زبردست عربی داں، عربی کو جاننے والے، عربی بولنے والے اور اپنی زبان پر، اپنی لینگویج کے اوپر فخر کرنے والے، اور اپنی زبان کے اوپر ان کو اتنا پراؤڈ تھا کہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا معنی گونگے، یعنی عربی کے علاوہ جتنی بھی لینگویج ہے وہ سب تو گونگے ہیں، ان کو بولتے ہی نہیں آتا۔ ایسا کیسے؟ اور ایک ایک شعر ان کو ایسے یاد تھے اور عربی کے ایسے ماہر تھے، اور ذہن، عربوں کا ذہن آج بھی مشہور ہے اور اس زمانے میں بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ۔ ان کی یادداشت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے اپنے گھوڑوں کے بھی نسب یاد رکھتے تھے۔ اپنے نسب تو یاد ہی ہوتے تھے ان کو۔ نسب کا معنی میرا باپ کون، میرا دادا کون، میرا پردادا کون، میرا سپردادا کون، میرا تکردادا کون، 50 100 پیڑیوں کے نام یاد رکھتے تھے۔ اور ہم کو تو پردادا کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا، دادا کا بھی معلوم ہو تو قبیلہ، ان کو تو 50 100 پیڑیوں کے نام وہ یاد رکھ، اپنا نہیں اپنے گھوڑے کے نسب یاد رکھتے تھے۔ اتنا تو ان کا ذہن پاورفل تھا۔ ایسے پاورفل ذہن والوں کو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہم بھی تمہارے ذہنوں کو آزما لیں گے۔ اگر تم کو اس قرآن میں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت لا کے دو جو قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے متعلق اگر تمہیں شک ہو کہ اس میں کچھ گڑبڑی ہے، اس میں کوئی غلط بات ہے، جھوٹی باتیں ہیں، اگر کچھ بھی تم کو ڈاؤٹ فل لگے، پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک، اور صرف تم ہی نہیں، تمہارے قریب تمہارے جتنے بھی ریلیجن اور تعلقات والے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہو ان کو بلا لو تمہاری ہیلپ اور مدد کے لیے، اور پھر ایسی ایک صورت لا کے دو، ہم تم کو مان لیں گے کہ ہاں اس میں کچھ شک ہے، اس میں کچھ گڑبڑی ہے، لیکن اس میں شک ہے نہیں، ہمارا چیلنج ہے۔ اور یہ کتاب جیسا تم ایک کتاب تو کیا ایک صورت لا نہیں سکتے، ایک آیت نہیں لا سکتے، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ ایسی منظم اور مضبوط کتاب جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو دی ہے، تنزیل الکتاب۔
ایک جگہ پر ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اے نبی یہ کتاب ہم نے آپ کو نازل کی، آپ کے اوپر اتاری ہے اللہ عز و جل کی طرف سے جو عزیز حکیم ہے۔ اور کیوں اتاری؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ اس قرآن کے ذریعے تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ۔ اس لیے ہم نے یہ کتاب دی جو بالکل ذلتوں کے گھرے میں ہیں، ان کو ان ذلتوں کے گھروں سے نکال کر جو ہے تم عزتوں کی چوٹیوں کے اوپر بٹھاؤ۔ اس لیے ہم نے یہ قرآن دیا ہے، اس لیے ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے۔ جو بالکل گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ، جو ذلیل ہیں ان کو عزت دلاؤ۔ یہ قرآن ایسا ہے جو اس سے وابستگی اختیار کرتا ہے، جو قرآن کو اپنا جو ہے مشغلہ بناتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کے مضامین پر عمل کرتا ہے، قرآن کے درس کو اس کو جو ہے سنتا ہے، پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عروج تک پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک عجیب شان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس قرآن کی جو عظمت بتاتے تھے، اس قرآن کی برکتیں بتاتے تھے، کہتے تھے تبارک بالقرآن، تبارک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ فإنہ کلام اللہ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، وخرج امین، اور اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کریم کو یہ خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کی ذات گرامی سے نکلا ہے، اس کو کلام اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ تبارک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو صحابہ تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتے تھے، تلاوت خوب کرتے تھے۔ صحابہ کے گھروں میں جب چلتے تھے ان کے گھروں سے قرآن کی صدائیں آوازیں آتی تھی، تہجد کے وقت بھی، صبح کے وقت بھی، دوپہر کے وقت بھی، رات کے وقت بھی۔ صبح جو ہے جب مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں جس نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ قرآن کو ایسے پڑھتے تھے، ان کے گھروں سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آوازیں ہوتی، ایسی آوازیں آتی تھی۔ سب قرآن کریم کی تلاوتوں میں مشغول رہتے تھے۔ ہم نے بھی دیکھا اپنے بچپن کے زمانے میں محلوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا کیا شوق تھا ہمارے آبا و اجداد کو۔ اب موبائل کا دور آ گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، باقی تو جو ہے فجر کے وقت ہر گھر میں یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام۔ بڑے بوڑھوں کو ہم نے دیکھا نماز کے بعد فوراً قرآن کو لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کو دیکھ کر ہمارے ابا، ان کو دیکھ کر ہمارے تایا، وہ بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی قرآن کی برکت سے گھروں کے اندر ایک عجیب سکون کا ماحول رہتا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ ماحول ہمارے گھروں میں قائم ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں پہل کرنی پڑے گی۔ گھروں کے جو بڑے ہیں گھر کے، وہ قرآن کی تلاوت کریں تو ان کو دیکھ کر ان کے جو ماتحت ہیں وہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ لیکن بڑے جو ہے موبائل لے کے بیٹھیں گے تو پھر بچے بھی اس سے بڑا موبائل لے کے بیٹھیں گے، ٹیبلٹ لے کے بیٹھیں گے، کمپیوٹر لے کر بیٹھیں گے، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھیں گے، اور قرآن ہاتھ میں ہوگا تو پھر قرآن لے کر بیٹھیں گے۔ قرآن کی تلاوت بچہ بھی کرے گا، ہماری جو ہے بیوی بھی کرے گی، بہن بھی کرے گی، بھائی بھی کرے گا، پھر قرآن میں گھر میں برکتیں آئے گی، گھر میں سکون آئے گا، گھر میں سے جو ہے جھگڑے ختم ہوں گے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جب 2 رکعت پڑھتی تھی اور قرآن کی تلاوت شروع کرتی تھی، ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، فجر ہو گئی۔ اللہ سے شکایت کرنے کی، اللہ کتنی چھوٹی رات، 2 رکعت میں رات ختم ہو گئی۔ قرآن پڑھنے میں اتنا لطف آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا تھا کہ نبی ابی بن کعب کو کہو کہ قرآن سناوے۔ ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے، اللہ نے عجیب آواز عطا فرمائی تھی،
قرآن بہت اچھی آواز سے پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو کہا بھائی قرآن سناؤ. اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے, آپ پر قرآن نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ نہیں بھائی اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا ہے. صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا سمان ہی اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو کہو کہ قرآن پڑھ لیتے. ہاں نام سماک اللہ, اللہ نے مجھے کہا ہے اور آپ کا نام لے کر کہا ہے. ابی بن کعب کی تو خوشی میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ میرے اللہ مجھ کو کہہ رہے ہیں. پھر میں سناتا ہوں. دیکھو پھر انہوں نے قرآن سنایا. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا, اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو کہو قرآن سنا. محمد تم کا قرآن سنو, اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کا قرآن سنوں گا. دیکھو پھر جو ہے قرآن پڑھنے کا ایک عجیب لہجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو تھے جو قرآن اچھا پڑھتے تھے ان کا قرآن خود بھی سنتے تھے. ایک صحابی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں نے آج تمہارے گھر کے پاس سے گشت کیا تھا, تم قرآن پڑھ رہے تھے, میں سن رہا تھا. اللہ کے نبی آپ قرآن سن رہے تھے؟ جہاں میں سن رہا تھا. اللہ کے نبی واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سنتے تو میں اور زیادہ اچھے لہجے میں پڑھ سکتا اور مزے لے لے کر پڑھتا. دیکھو تاکہ نبی خوش ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو ترغیب دیتے تھے, گشت کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ صحابہ راتوں میں کیا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے پاس سے گزرے, دونوں قرآن پڑھ رہے تھے تہجد کے اندر. حضرت ابو بکر بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے, بالکل آہستہ آہستہ, اور حضرت عمر زور زور سے پڑھ رہے تھے. دیکھو ہر دور میں جلالی جمالی ہوتے, کسی کے اندر جلال ہوتا ہے, کسی کے اندر جمال ہوتا ہے. حضرت ابو بکر کے اندر جمال تھا, عمر کے اندر جلال تھا. دونوں زور سے پڑھ رہے تھے, ایک زور سے پڑھ رہا تھا, ایک دھیرے آہستہ پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فجر میں آئے, بھئی قرآن آپ دونوں پڑھ رہے تھے, لیکن ابو بکر آپ آہستہ پڑھ رہے تھے, آپ زور سے پڑھ رہے تھے, آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی جس ذات کو سنانا تھا وہ تو جو آہستہ پڑھو زور سے پڑھو وہ تو سنتا ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو دلوں کی دھڑکن کو سن لیتا ہے, خطرات کو سن لیتا ہے, دلوں میں پیش آنے والی بات کو سن لیتا ہے, آدمی سوچتا ہے وہ سن لیتا ہے. تو جس ذات کو سنانا تھا, منظور تھا, اس کے لیے اتنی آواز کافی تھی. میں سچ کہا. عمر کو کہا تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی زور سے میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تاکہ جو سوئے ہوئے ہو بیدار ہو جائے, اور زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان قرآن کی آواز کو سن کر بھاگ جائے. شیطان کو بھگانے کے لیے, سونے والوں کو جگانے کے لیے میں یہ آواز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی سے کہا تو بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن ابو بکر کو کہا کہ تھوڑی تم آواز بڑھا لو, عمر کو کہا کہ تھوڑی تم آواز پست کر لو. صحابہ کی تربیت کی, جیسا تم چاہو گے ویسا نہیں, جیسا نبی چاہتے ہیں, شریعت چاہتی ہے ویسا قرآن پڑھو. بہت زور سے بھی نہیں, بہت آہستہ بھی نہیں, درمیانی راہ سے قرآن کی تلاوت گھروں میں کرو تو پھر گھروں میں برکتیں آئیں. خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد گھروں میں تلاوت ہو. لیکن فجر کی نماز کے بعد تو پھر بہت پیاری نیند آتی ہے. جیسے جیسے وقت بھی کم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابے عموماً مزاح سے نہ قرآن پڑھ لو. قرآن پڑھنے کی مزہ آئے گی نہیں, سونے کی مزہ آئے گی, کیونکہ ہم تو بس اسی کے عادی ہیں. گھروں کے اندر فجر کے وقت قرآن, کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ فرشتوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. اس لیے فجر کے قرآن میں لطف ہی کچھ الگ ہوتا ہے, لطف ہی کچھ الگ ہوتا ہے. فجر کی نماز میں قرآن جب پڑھا جاتا ہے سننے کا جو لطف آتا ہے, کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا, قرآن کہتا ہے فجر کا پڑھا ہوا قرآن کہ فرشتوں کی حاضری کے وقت کا ہوتا ہے, اور فرشتوں کی برکت سے قرآن کے اندر پڑھنے میں بھی, سننے میں بھی, سنانے میں بھی مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. کیونکہ قرآن چیز ہی ایسی ہے
کہ قرآن کو تو چھونا عبادت، دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، سیکھنا عبادت، سکھانا عبادت۔ قرآن ہے ہی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ بہت عجیب و غریب نعمت سے اللہ نے مجھے آپ کو نوازا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مقناطیس کا اثر رکھتی ہے، کہ جس میں خدا کی رحمتیں خدا کی رحمتوں کو کھینچنے والی ہیں، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتی ہے، تلاوت قرآن رحمت خدا بندی کو کھینچتی ہے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا اثر۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرو، فجر کے وقت کرو، تہجد کے وقت کرو، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ملتا فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، سورہ بقرہ کے چند رکوع پڑھ لیے، دیکھو تو اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں بھی برکتیں ہوگی، خود تمہاری بھی حفاظت ہوگی۔ ایک ایک آیت 80 فرشتوں کے ساتھ نازل ہونے والی آیتیں ہیں یہ سورہ بقرہ کی، لہٰذا جتنی متبرک آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی گھروں کے اندر سے شیطان بھی دور ہو جائیں گے۔ ہاں، شیطان بھی بھاگ جائیں گے۔ شیطان کی جو ہے دخل اندازی گھروں کے اندر بے برکتی داخل کرتی ہے، نحوستوں کو پیدا کرتی ہے اور جھگڑوں کے ماحول کو قائم کرتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تلاوت قرآن بہت مؤثر عمل ہے، بہت مؤثر عمل۔ اس کی ہم ترغیب دیں ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری جو ہے بہنوں کو، جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں بیٹیاں، ان کو اس کی ترغیب دیں کہ بھائی قرآن کی تلاوت کریں۔ ہم پوچھیں کہ بات تم نے تو قرآن کتنا پڑھا، چلو بتاؤ۔ ہم تو صرف رمضان آتی ہے تو قرآن پڑھتے، تو رمضان گئی تو پھر قرآن ختم، قرآن کو رکھ دیا تاپ کے اندر۔ نہیں، قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، ہم روزانہ کریں۔ روزانہ ہم یہ نہیں کہ ایک پارا 2 پارا پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، کم سے کم 2 رکوع تو پڑھے، ایک رکوع تو پڑھے، 3 رکوع تو پڑھے۔ قرآن کا معمول بنا کہ نہیں کوئی دن میرا ایسا نہ جاوے جس میں میں قرآن کی تلاوت نہ کروں۔ 1 رکوع تو 1 رکوع، 2 رکوع تو 2 رکوع، 1 پیج تو 1 پیج، لیکن مجھے پڑھنا ہے بس۔ یہ میری ضرورت ہے، یہ میرے خدا کا کلام ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اس کے پڑھنے سے میرے دل کی دنیا بھی آباد، میرے گھر کے اندر بھی برکتوں کی جو ہے آمیزش ہوگی۔ اس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا حق ادا ہوگا۔ ہاں، قرآن کا حق ادا ہوگا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے متعلق، کیونکہ قرآن کریم کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس کی باتوں کو سنتا ہے، قرآن کریم کی اس جو ہے نظر اندازی، اعراضی، کل قیامت کے دن رسول جو ہوں گے نا وہ اللہ کے سامنے اس کی شکایت کریں گے، کمپلین کریں گے۔ وقال الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول یہ کہیں گے کہ ان قومی ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایسی شکایت نبی کریں گے اللہ سے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور حقیقت میں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی تو جاتے جاتے کہہ کر گئے تھے کہ بھئی 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہاں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ترکت فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اور وہ کون سی ہے؟ کتاب اللہ و سنت۔ جس نے بھی اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا طریقہ ہے، میری سنتیں ہیں، میری باتیں ہیں، ان باتوں کو اپنا لو اور قرآن کو پکڑ لو۔ یہ 2 چیزوں کو جو ہے تم پکڑ لو گے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا ایک عجیب و غریب اسلوب ہے، تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دی ہے۔ ھذا القرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی جس میں شک نہیں۔ تو ایک شک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شک ایسے ہو سکتا ہے جس میں اگر اس چیز میں کوئی شک ہو، اور اس چیز میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس لیے تو چیلنج کر دیا کہ ہو تو بتاؤ۔ اچھا، دوسرے مرتبہ اور دوسرے طریقے سے شک کیسے ہو سکتا ہے؟
جبکہ پڑھنے والا اس کے اندر کوئی ایپ نکالے، اور پڑھنے والا اس میں کوئی ایپ نکالے یا اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے قرآن کریم کو اگر کوئی عادلانہ نظر سے پڑھے گا، انصاف کی نظر سے پڑھے گا اور بالکل نیوٹرل ہو کر پڑھے گا، یہ نہیں کہ بھئی اس کے اندر خامیاں اور برائیوں کو دیکھنے کے لیے پڑھے، اگر جو ہے نیوٹرل ہو کر پڑھے گا تو واقعی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، اس کی ایک ایک باتیں بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، ہونے والی تھی وہ ہو گئی، جو ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے، جو ہو رہی ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے ریسرچ ہی سے، اس کے مطالعے ہی سے لوگوں نے دنیا میں بھی، دنیا کی چیزوں میں بھی ترقی کی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مثال کے طور پر قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سواری کے لیے گھوڑوں کو، گدھوں کو، کھچروں کو جو ہے ہم نے بنایا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور پھر آگے قرآن کریم نے یہ صرف اتنا کہہ دیا کہ ابھی کیونکہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت سواری کے لیے یہی چیزیں استعمال ہوتی تھی، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، اونٹ ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تم اس میں سوار بھی ہو اور تمہارے لیے اس میں ایک زینت بھی ہے۔ گھوڑے کے اوپر جب سوار ہوتا ہے نا تو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک زینت ہوتی ہے۔ گدھے کے اوپر سوار ہونا، کھچر پر سوار ہونا، اونٹ کے اوپر سوار ہونا، یہ ایک پرسنالٹی کی بات ہوتی ہے، ایک زینت کی بات ہوتی ہے، تو کہ تم اس پر سوار ہوتے ہو اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ لیکن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کریں گے ایسی سواریاں جس کو ابھی تم نہیں جانتے۔ اللہ نے صرف کیا کہہ دیا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم پیدا کریں گے، جیسا جیسا زمانہ بڑھتا جائے گا، آگے جاتا جائے گا، ویسی ویسی سواریاں نئی آتی جائیں گی، نئی ماڈل کی گاڑیاں نکلیں گی، نئی فیشن کی گاڑیاں نکلیں گی، تو یہ نکلے گی، لیکن پیدا کرنے والے تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کیونکہ گاڑیوں کون بناتا ہے؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ انسان کی عقل کو اور اس کی سوچ کو اللہ ہی نے بنایا ہے، تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم پیدا کریں گے ایسی سواریوں کو جس کو تم نہیں جانتے، لیکن ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ تو قرآن تو جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت کے حالات کو بھی بیان کر رہا تھا، آنے والے حالات کو بھی بیان کر رہا تھا، موجودہ حالت کو بھی بیان کر رہا ہے، اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ جو اس کو پکڑ لے گا وہ کامیاب، جو اس کی تعلیم پر عمل کر لے گا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ بہرحال یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور ہدی للمتقین، یہ کتاب نیک تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو واقعی ہدایت پر ہے، پھر انہی کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ ہدایت تو ان کے لیے ہونی چاہیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت، ان کے لیے رہبری، ان کے لیے جو ہے یہ ایک گائیڈ لائنس دینے والی ہو۔ جو ڈر رہے ہیں وہ تو آلریڈی ہدایت پر ہے، صحیح راہ پر ہے، پھر ہدی للمتقین کیوں کہا؟ اس کی جو ہے سرات انشاءاللہ ان کا اتفاق کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جداء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا محيصا وعن النار مخلصا، اللهم البسنا به الحلل
واسقنا به الدلل واسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعمة من الشاكرين الہ العالمین. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، قرآن اور قرآن کی تمام صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مضامین پر اس کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی علیہ السلام نے اے اللہ درس قرآن کی مجلس کے اختتام پر اور قبولیت کی گھڑیوں میں جو بھی آپ سے دعائیں مانگی ہیں، دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں وہ ساری ہمیں پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے پناہ چاہیے ان سے پناہ نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.